تجھ پہ سو جان سے قربان مدینے والے، میرا دل اور میری جان مدینے والے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آپ کا ہوسٹ محمد مقصود علی قادری، پروگرام میرا دل اور میری جان مدینے والے، تجھ پہ ہو جاؤں میں قربان مدینے والے لے کے آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، ہمیشہ کی طرح یہ پروگرام بھی ہمارا انشاءاللہ آپ کو پسند آئے گا۔ آج کے پروگرام میں ہماری خوش قسمتی ہے کہ آج ہمارے مہمان تشریف لائے، کسی تعارف کے محتاج نہیں، الحمدللہ نعت خوانی میں ایک بڑا نام ہے، اور جہاں جاتے ہیں خوبصورت سراخانی کر کے آتے ہیں۔ میری مراد جناب راجہ محمد شہباز قادری صاحب۔ السلام علیکم راجہ صاحب، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ طبیعت کیسی؟ آپ کو آنے میں کوئی دقت تو نہیں ہوئی؟ جی ماشاءاللہ۔ ناظرین، ان کے ساتھ ہمیں جوائن کیا ہے، ہماری خوش وقتی ہے کہ ان کا گھرانہ ہی دین کی خدمت میں لگا ہوا ہے۔ ان کے والد محترم حضرت علامہ مولانا محمد ابراہیم رضوی صاحب، آپ کا ایک بڑا نام ہے، اور آپ کے صاحبزادہ والی شان صاحبزادہ احمد رضا صاحب۔ السلام علیکم علامہ صاحب، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ بہت خوشی ہو رہی ہے آپ کو آج اپنے چینل پہ دیکھ کے۔ انشاءاللہ ناظرین، آپ ہمارے علامہ صاحب سے خوبصورت گفتگو بھی سنیں گے، اور اگر آپ کو کوئی سوال ذہن میں آتا ہے، جیسا کہ میں پہلے پروگرام میں بھی کہہ چکا ہوں کہ نیچے واٹس ایپ پہ ہمارا نمبر آ رہا ہے، آپ کوئی بھی سوال ذہن میں آئے تو آپ اس کو کر سکتے ہیں، مجھے واٹس ایپ کریں، تاکہ آنے والے علماء حضرات اور انشاءاللہ ہمارے پروگرام میں ڈاکٹر صاحبان جو ہمارے طبیب ہیں وہ بھی تشریف لائیں گے۔ روزے کے حوالے سے کوئی مسئلہ ہو، آپ کو دینی سوال پوچھنا ہو، تو آپ ضرور ہمیں واٹس ایپ کیجئے گا، تاکہ انشاءاللہ آپ کے سوالات کے جوابات بھی دیں گے۔ ناظرین، اپنے پروگرام کی طرف بڑھتے ہیں۔ ہمارے مہمان حضرت علامہ مولانا صاحبزادہ احمد رضوی صاحب، آپ تشریف لائے ہیں۔ میں چاہوں گا کہ آپ تلاوت کلام پاک سے ہمارے قلوب و اذہان کو منور فرمائیں، اور ہمارے دیکھنے والے ناظرین کے قلوب و اذہان کو بھی منور فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والضحى واللیل اذا سجى، ما ودعك ربك وما قلى، وللآخرة خير لك من الأولى، والضحى والليل إذا سجى، ما ودعك ربك وما قلى، ولسوف يعطيك ربك فترضى، ألم يجدك يتيما فآوى، ووجدك ضالا فهدى، ووجدك عائلا فأغنى، فأما اليتيم فلا تقهر، وأما السائل فلا تنهر، وأما بنعمة ربك فحدث۔ صدق اللہ العظیم۔ جزاک اللہ، ماشاءاللہ۔ ناظرین، آپ نے سنا حضرت علامہ مولانا صاحبزادہ احمد رضا رضوی صاحب، آپ خوبصورت آواز اعلیٰ انداز میں تلاوت کلام پاک سے ہمارے قلوب و ذہان کو منور فرما رہے تھے۔ ناظرین، ادھر یہ بتاتا چلوں کہ خدا کا ذکر کرے ذکر مصطفیٰ نہ کرے، خدا کا ذکر کرے ذکر مصطفیٰ نہ کرے، ہمارے منہ میں ہو ایسی زباں خدا نہ کرے، ہمارے منہ میں ہو ایسی زباں خدا نہ کرے۔ ناظرین، یہ بات بالکل
حضرت علامہ مولانا ڈاکٹر محمد اقبال صاحب نے بالکل ٹھیک فرمائی تھی، کیونکہ اگر آپ قرآن شریف کا مطالعہ کریں، آپ قرآن شریف پڑھیں تو الحمد سے لے کے والناس تک سارے کا سارا میرے سونے کریم لجپال آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت ہی ہے۔ تو جب یہ نعت ہی ہے تو پھر کیوں نہ ہم ایک عظیم ثنا خوان جو ہمارے پاس تشریف لا چکے ہیں، ہمیں جوائن کر چکے ہیں، ماشاءاللہ بہت خوبصورت آواز ہے، آپ سنیں گے محظوظ ہوں گے۔ تو میں بڑھوں گا راجہ محمد شہباز قادری صاحب کی طرف۔ راجہ صاحب میں چاہوں گا کہ آپ ہمارے ناظرین کو ایک خوبصورت سی نعت پیش کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے مقصود قادری صاحب، آپ نے بہت ہی خوبصورت ایک پلیٹفارم کا آغاز کیا ہے۔ میرا دل اور میری جان مدینے والے، اللہ پاک آپ اس کا وشک اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ میرا پڑھنا اور آپ کا سننا اور جتنے ناظرین ہمیں سماعت فرما رہے ہیں اپنی بارگاہ میں اللہ پاک قبول و منظور فرمائے۔ آئیے چلتے ہیں خوبصورت کلام کی طرف۔ صلی اللہ علیہ یا رسول وسلم علیہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ یا یا رسول اللہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب چلتے ہیں بہت خوبصورت کلام، اردو کا کلام۔ یہ دنیا کے سمندر ہے، سمندر ہے مگر ساحل مدینہ ہے۔ یہ دنیا مدینہ ہے، ہر ایک موجے بلا کی راہ ہمیں ہائے مدینہ ہے، ہر ایک موجے بلا کی راہ میں ہائے مدینہ ہے۔
دنیا جل کے بجھ جاتے مگر شام مدینہ ہے دنیا جل کے بجھ جاتے مگر شام مدینہ ہے. اور علامہ صاحب شعر سنیے گا. اور شرف مجھے کو شرف ہم کو بھی حاصل ہے محمد کی غلامی کا. وہ میرے دل وہ میرے دل میں رہتے ہیں. میرا دل بھی مدینہ ہے. اور جہاں اوشاق واہ 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 کیا خوب. ماشاءاللہ. ناظرین آپ نے دیکھا ہمارے بھائی راجہ شہباز قادری صاحب نے خوبصورت کلام پڑھا. اور راجہ صاحب ماشاءاللہ آپ کلام پڑھ رہے تھے اور میں کھویا ہوا تھا. میرے بہت ہی پیارے دوست اللہ تعالیٰ نے غریق رحمت عطا کرے خالد حسن خالد صاحب یہ کلام پڑھا کرتے تھے, کیا خوب پڑھتے تھے. ناظرین راجہ صاحب نے ایک سما باندھ دیا ہے, انشاءاللہ اس کو آگے لے کے چلیں گے. اور قبلہ علامہ صاحب کی موجودگی میں ایک دعا کرتے ہیں, اور وہ دعا کیا ہے کہ آقا آپ کے دیوانے آئے بیٹھے ہیں, آپ کے دیوانے آئے بیٹھے ہیں, دامنے دل بچھائے بیٹھے ہیں, آ بھی جاؤ کہ دید ہو جائے آپ کی محفل سجائے بیٹھے ہیں, آ بھی جاؤ کہ دید ہو جائے آپ کی محفل سجائے بیٹھے ہیں. ناظرین آپ نے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سنی. یہ کہتا چلوں کہ ماہ رمضان المبارک یہ جو پہلا عشاء ہے رحمت و برا عشاء ہے. اور ناظرین انشاءاللہ رمضان ہی پہ بات کرنے کے لیے آج ہمارے اسٹوڈیو میں تشریف لائے ہیں جو کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں. ماشاءاللہ خوبصورت ثناخوانی بھی کہتے ہیں. ثناخوانی اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جو قرآن پڑھتا ہے دراصل وہ سونے کریم لجوال آقا کی ثناخوانی ہی کر رہا ہوتا ہے. تو انشاءاللہ آج رمضان المبارک کے حوالے سے گفتگو کریں گے. تو میں بڑھوں گا آج کے مہمان خصوصی ہمارے مہمان تشریف لائے حضرت علامہ مولانا صاحبزادہ احمد رضوی صاحب.
रजी साहब अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी वालेकुम सलाम। सबसे पहले तो मैं चाहूँगा कि आप हमारे नाज़रीन को अपना तारुफ पेश करें और इंशाअल्लाह उसके बाद प्रोग्राम की तरफ बढ़ते हैं। गुफ्तगू बढ़ाते हैं इंशाल्लाह तारुफ मदीने वाले इंशाअल्लाह सुभान अल्लाह। कुत्तियां दा कोई तारुफ नहीं अल्लाह अल्लाह क्या कहते हैं। तारुफ मालिकाना होता है। जी नाज़रीन माशाल्लाह आपने सुना कि एक अलामा की औलाद हो और खिदमत करने वाले दीन की हो तो फिर ऐसा ही होता है। फिर सबसे बढ़ के जब कादरी और रिजवी इकट्ठे हो जाते हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह एक समा बन जाता है। तो ऐसा अपना अलामा साहब हम बढ़ते हैं अपनी गुफ्तगू की तरफ। जैसा कि आज का हमारा अनवान है फजाइल रमज़ान, तो मैं चाहूँगा कि आप हमारे नाजरीन को, मेरा एक सवाल है, आप नाजरीन को बताएं रमज़ान करीम की शान के बारे में। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मकसूद भाई, रमज़ान मुबारक, ये माह मुबारक ऐसा अज़मत और बरकत वाला है कि रब ताला के जितने करम हैं हम पर, उस करम में से एक नाम माह रमज़ान मुबारक है। माशाअल्लाह। क्या कहना है। और मेरे आका हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपकी उम्मत पर जो रब ताला ने करम किए हैं उनमें एक ये करम है कि इस माह में रब ताला शैतान को कैद कर देता है। शैतान जब कैद हो जाता है बंदा नेकियों की तरफ चला जाता है और हर लम्हे नेकी करता है। और इस माह में एक और बड़ी शान है कि रब ताला के हबीब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ये माह ऐसा है कि इस माह में जो शख्स रोजा रखता है, ये है ही रोजों वाला माह सियाम है, इसमें जो रोजा रखता है, रोजा शख्स रखता है जब तक वो इफ्तारी नहीं करता, समुद्र की मछलियां भी उसकी दुआएं मग़फ़िरत करती हैं। सुभान अल्लाह। और हजरत ये बात समझिए, माह रमजान रब ताला ने कुरान पाक में भी इरशाद फरमाया और बेशुमार मकामात को मिलाकर ये बात साबित होती है और ये हर बच्चे को पता है कि इस्लाम के 5 अरकान हैं, नमाज, तौहीद, रोजा, हज, ज़कात, ये तमाम अरकान हैं इस्लाम के। इसमें से जो एक का भी मुनकिर है वो फारिग हो जाता है। इसमें से सबसे जो मौजू भी है रोजा, और रोजे हैं रमजान में। रब ताला ने इस अरकान को एक महीने के अंदर कैद नहीं किया, बल्कि पूरे साल में रब ताला ने कहा जब चाहो इसकी फजीलतें, बरकतें हासिल करो, लेकिन हाँ ये एक महीना मैं तुम्हें दे रहा हूँ, इस महीने में रोजे रखते जाओ, बरकतें हासिल करते जाओ। तुम बरकतें हासिल करोगे, मैं हर नेकी का सवाब 70 गुना बढ़ा दूंगा। हाँ, एक नेकी भाईजान, एक नेकी बंदा करे, रब उसको 70। ये देखिए रब हमसे कितना प्यार करता है। अक्सर हम सुनते हैं ना कि नबी, गुज़िश्ता उम्मतों के नबी ये दुआ करते रहे हैं, 1.25 लाख नबियों ने ये दुआ की है, मैं साबित कर सकता हूँ। हर नबी ने दुआ किया अल्लाह से हमें आखिरी नबी की उम्मत में से उठाना। लेकिन हम ये सोचते ही नहीं है कि यार हम ऐसे क्यों हैं, नबी हमारे साथ शामिल होने के लिए क्यों दुआएं करते रहे। रब ताला ने जो हम पर इनाम किए हैं वो पिछली उम्मतों पर नहीं किए, और वो इनाम में से एक इनाम माह रमजान है। और इस रमजान के महीने में रब ताला, ये सरकार नबी ने इरशाद फरमाया, रब आसमान के दरवाजों को खोल देता है, आसमान के दरवाजे खुल जाते हैं, फिर जन्नतों के दरवाजे खुल जाते हैं, जहन्नम के दरवाजे रब बंद कर देता है, और शैतान जो है, जो बंदे को वर्गलाता है, रब उसको जंजीरों से जकड़ देता है। माशाल्लाह। इधर आपने रजी साहब 3 से 4 मरतबा शैतान के कैद होने की बात की। बिल्कुल ऐसे ही है कि रमजान मुबारक का चांद नजर आता है तो शैतान कैद हो जाता है। अब मेरा ज़हन ये बात बार बार दोहरा रहा है। मेरा एक सवाल ये है कि अगर शैतान कैद हो जाता है तो फिर माह रमजान में गुनाह क्यों होते हैं? जी बिल्कुल, बड़ा आपने आसान सवाल किया कि रमजान में शैतान कैद है, फिर भी बंदा गुनाहों की तरफ जा रहा है, बंदा चोरियां भी कर रहे हैं, कई डकैतियां भी कर रहे हैं, लेकिन शैतान फिर भी बंद है, बंदा नमाज छोड़ रहा है फिर भी शैतान बंद है, बंदा तरावी के टाइम बंदा बाहर क्रिकेट खेल रहा है फिर भी शैतान बंद है। वजह क्या है, इसकी रीजन क्या है? इसकी रीजन ये है कि सिर्फ शैतान हमारा दुश्मन नहीं है, बल्कि एक हमारे अंदर भी चीज ऐसी है जो हमारी दुश्मन है, जिसे हम कहते हैं नफ्से अम्मारा। नफ्से अम्मारा ये वो नफ्स है जिसके बारे में ये कहा जाता है, रब का कुरान कहता है कि ये वो नफ्स है कि जिस नफ्स ने हर टाइम गुनाह ही गुनाह करना है, ये हर वक्त गुनाह में ही रहता है, इसको कहते हैं नफ्से अम्मारा। और दूसरा नफ्स होता है उसे कहते हैं नफ्से लव्वामा, और ये वो नफ्स है जो हमें अंदर से टोकता है, कहता है नहीं यार ये गुनाह वाला काम नहीं करना, ये सवाब वाला काम, किसी ने कोई गलती कर ली है वो अंदर से कहता है कि ना ना यार कुछ नहीं कहना, माफ कर दे। ये नफ्से लव्वामा है, और इसकी शान ये है, रब ताला ने कुरान में 29वें पारे में रब ताला ने इरशाद फरमाया है, सोने इन्होंने दस ए जेड़ा नफ्से लव्वामा है सानू इतना पसंद है, जो अंदर से मलामत करता है, शबाज भाई, अंदर से हमें टोकता है कि ना ना गुनाह की तरफ नहीं जाना, नेकी की तरफ जाना है, वो रब को इतना पसंद है, रब उसकी कस्में उठा रहा है, रब ने कुरान में उसकी कस्में उठाई। और तीसरा नफ्स जो सा है वो है नफ्स मुतमइन्ना,
جو نبیوں کا نفس ہے، وہ ولیوں کا نفس جو گناہ کرنے ہی نہیں دیتا. اب سوال یہ ہے کہ شیطان تو قید ہے، بندہ گناہ کر رہا ہے اور نفس امارہ اسے گناہ کروا رہا ہے. نفس امارہ اسے کہتا ہے کہ یار نہیں گناہ کر، ہر ٹائم گناہ کر. بندہ روزہ بھی آ جائے پھر بھی اس میں روزہ چھوڑ دیتا ہے، جی بیمار ہوں بس چھوڑ دیا، جی یہ مسئلہ ہو گیا وہ مسئلہ ہو گیا. ہر طریقے سے بندہ گناہوں کی طرف جاتا ہے، وہ ہے نفس امارہ. رب تعالیٰ کے سونے حبیب کے صحابہ جو تھے نا، انہوں نے بھی سوال کیا، اے میرے آقا آپ یہ تو جواب دیں ہمیں. سوال ہے ہمارا کہ جو نفس امارہ ہے ہم اس سے کیسے بچیں، اس کو کیسے ماریں؟ کوئی دشمن ہمارا آ جائے ہم اس کو پکڑ کر دبوچ سکتے ہیں، مار سکتے ہیں، لیکن یہ جو ہمارا سب سے بڑا دشمن ہے جو ہمیں نیکیوں سے دور اور گناہوں کے پاس کرتا ہے، ہم اس سے کیسے مقابلہ کریں؟ میرے کملی والے آقا نے کہا بھوکے رہ کر اس کو مار دو. سبحان اللہ. بھوکے رہ کر اس کو مار دو. اب بھوکے رہ کر مارنا کیا ہے؟ سرکار کملی والے آقا نے کہا بندہ روزے رکھتا ہے یہ نفس ویسے ہی مر جاتا ہے. صبح سحری کرے ہے جی، یہ سحری بھی برکت ہے. صبح بندہ سحری کرے، پورا دن بھوکا رہے، شام کو افطاری کرے. یہ نفس رب تعالیٰ کے حبیب نے فرمایا 30 روزے رکھے، بندہ بھوکا رہتا ہے، یہ نفس ہمارا مر جاتا ہے. اور جب نفس ہمارا مر جاتا ہے پھر بندہ گناہوں کی طرف نہیں جاتا، بندہ ہر وقت نیکیوں کی طرف جاتا ہے. ماشاءاللہ قبلہ آپ نے بڑی خوبصورت گفتگو کی. یقیناً میرے یوٹیوب چینل کے ناظرین محظوظ ہو رہے ہوں گے اور آپ کے علم میں ناظرین اضافہ ہو رہا ہوگا. وقت انتہائی قلیل ہے لیکن میرا دل چاہ رہا ہے کہ ایک اور سوال میں قبلہ رضوی صاحب سے کروں. قبلہ رضوی صاحب، میرا دل چاہ رہا ہے کہ میرے ناظرین کو آپ یہ بھی بتائیں کہ روزے کا ثواب اور رمضان شریف کی خصوصیات. ہمارا موضوع بھی یہی تھا تو اس پہ ناظرین کی کچھ رہنمائی فرما دیجیے. میں اگر آپ سے یہ عرض کروں تو آپ بڑے شاید حیران ہو جائیں شہباز بھائی، روزہ رکھنے کا کوئی ثواب ہی نہیں ہے. یقین مانے، میں یہ اپنی تحقیق کے مطابق بتا رہا ہوں، میں نے اور بھی بزرگوں کی کتابیں پڑھی، روزہ رکھنے کا کوئی ثواب نہیں ہے. یہ تمام کتابوں کا اجماع ہے اس بات پہ، روزہ رکھنے کا ثواب نہیں ہے. تو بندہ سے سوال کرے کہ یار بندہ صبح سے لے کر شام تک 8 گھنٹے، کئی ممالک میں 18 گھنٹے بندہ بھوکا پیاسا رہتا ہے، وہ ویسے ہی ہے. وہ اس کا جب ثواب ہی نہیں ہے تو بندہ کیوں بھوکا پیاسا رہے؟ رب تعالیٰ کے سونے حبیب نے کہا اس کا ثواب نہیں ہے، لیکن رب تعالیٰ نے حکم فرمایا ہے، رب تعالیٰ نے حکم فرمایا الصوم لی، اور روزہ میرے لیے، اس کی جزا میں خود ہوں. کیا کہنے، سونے رب تعالیٰ نے کہا کہ اس کی جزا میں خود ہوں. اب اس کا ریٹرن کیا ہے؟ بندہ روزہ رکھتا ہے، رب اس کو اپنا قرب عطا کر دیتا ہے، اور جب قرب عطا کرتا ہے اس کا ثواب نہیں، یہ تو اجر قیامت والے دن رب دے گا نا، لیکن دنیا میں رب کہتا ہے ہم اس کو اپنا قرب عطا کرتے ہیں. جب بندہ افطاری کرتا ہے پھر مسجد میں آ جاتا ہے، وہاں آ کر وہ تراویح پڑھتا ہے، جب تراویح میں کھڑا ہوتا ہے، تراویح کی پہلی رکعت میں کھڑا ہو جاتا ہے نا، رب تعالیٰ کے سونے حبیب کی حدیث ہے بخاری شریف کی، سرکار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب ایک شخص رمضان میں آ کر تراویح کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے، ایک رکعت پڑھتا ہے، سرکار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا رب اس کے جتنے قبلہ پچھلے گناہ ہوتے ہیں رب ان سب کو بخش دیتا ہے. سبحان اللہ. پچھلے سارے گناہوں کو رب بخش دیتا ہے. اور اس کی شانیں اور عظمتیں یہ ہیں، صرف ایک رکعت کی شان یہ ہے جس کو ہم چھوڑ دیتے ہیں، ہم باہر کرکٹ کھیلنے لگ جاتے ہیں، وہ تراویح چھوڑ دیتے ہیں. سرکار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ ایک رکعت کی شان یہ ہے، صرف ایک رکعت کی. بندہ ایک رکعت پڑھتا ہے، رب اس کے پچھلے جتنے گناہ ہیں، کبیرہ ہیں صغیرہ ہیں، رب اس کے سارے معاف کر دیتا ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اور اس کے ساتھ میں آپ کو یہ عرض کروں گا، آپ نے کہا خصوصیت کیا ہے رمضان کی؟ خصوصیت سرکار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے ہمیں جو کچھ ملا ہے شہباز بھائی، جو کچھ ملا ہے، یقین مانے اگر میں کہوں کہ ہمارے یہ بدن میں جو کپڑے ہیں یہ بھی مصطفیٰ کے کرم سے ملے ہیں، ہم جو دیکھ پا رہے ہیں یہ بھی مصطفیٰ کا کرم ہے. سب کچھ سرکار ہی ہے، زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے. مطلب سب کچھ سرکار کی شانیں ہیں. اور سرکار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا صحابہ سے، صحابہ تمام صحابہ سامنے بیٹھے ہیں، سرکار نے صحابہ سے کہا میرے صحابہ ایک تمہیں بات نہ بتاؤں؟ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ جی ارشاد فرمائیں. سرکار نے کہا اے میرے صحابہ، میری امت میں رب تعالیٰ نے ایسی 5 خصوصیات بیان فرمائی ہیں، ایسی 5 کوالٹیاں عطا فرمائی ہیں جو پچھلی امت کے رب نے نبیوں کو بھی عطا نہیں کی. مطلب 5 خصوصیات آج ہم سب میں ہیں جو پچھلی نبیوں میں بھی نہیں تھی. وہ کیا تھی؟ رب تعالیٰ کے سونے حبیب نے ارشاد فرمایا پہلی اس میں شان یہ تھی کہ جب بندہ روزہ رکھتا ہے، بندہ روزے سے ہوتا ہے، ماہ رمضان میں روزہ رکھتا ہے، رب اس پر رحمت کی نظر کر دیتا ہے. سبحان اللہ. پہلی خصوصیت یہ ہے جو پچھلے نبیوں کو بھی عطا نہیں کی. روزہ رکھتا ہے، رب اس پر نظر رحمت کرتا ہے، اور جس پر رب نظر رحمت کر دیتا ہے پھر وہ اللہ کے عذاب سے پاک ہو جاتا ہے. پھر اس کو رب اس کو عذاب نہیں دیتا جس پر نظر رحمت کر لیتا ہے. دوسری خصوصیت کیا ہے جو خصوصیت رب تعالیٰ نے پچھلے نبیوں کو بھی نہیں دی، ہم کو دی ہے؟ وہ یہ ہے کہ جب ہم روزہ رکھتے ہیں
تو ہم روزہ ایسا رکھتے ہیں, صبح سحری کرتے ہیں, شام کو افطاری کر دیتے ہیں, روزہ ختم ہو جاتا ہے. لیکن کملی والے آقا کہتے ہیں فرشتے اس کے لیے دن رات بخشش کی دعا کرتے ہیں, دن رات بخشش کی دعا. تیسرے نمبر پہ کیا کوالٹی ہے جو رب نے پچھلے نبیوں کو بھی عطا نہیں کی, ہمیں عطا کی ہے, وہ یہ ہے کہ جب عصر کی نماز ہو جاتی ہے, بھوک سے ہمارے منہ سے بدبو آتی ہے. کملی والے آقا کہتے ہیں وہ بظاہر تو ہمیں اسمیل لگتی ہے, بو لگتی ہے, لیکن رب کو مشک عنبر سے بھی اعلیٰ لگتی ہے, سبحان اللہ, مشک عنبر سے بھی اعلیٰ لگتی ہے. یہ خصوصیت رب نے پچھلے نبیوں کو نہیں عطا کی. چوتھے نمبر پہ رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا جو شخص رمضان میں روزہ رکھتا ہے, رمضان کی برکتیں حاصل کر لیتا ہے, رمضان کی یہ شانیں حاصل کر لیتا ہے, اس کی پھر رب تعالیٰ شان میں ایسا اضافہ فرماتا ہے, ایسا اضافہ فرماتا ہے کہ جب رمضان شریف کا آخری دن آتا ہے, رمضان کا آخری دن آتا ہے, رب اس کی نہیں بلکہ سب کی بخشش کر دیتا ہے. آخری دن رمضان کے رب سب کی بخشش کر دیتا ہے. جب رب سب کی بخشش کرتا ہے, صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں یہ ارشاد فرمائیں کہ رب جو سب کی بخشش کرتا ہے وہ کیا لیلۃ القدر کی رات ہے, کیا وہ 1000 راتوں سے افضل رات وہی لیلۃ القدر ہے؟ سرکار نے کہا نا یہ لیلۃ القدر کی رات نہیں ہے. مطلب لیلۃ القدر کی رات کا بونس علیحدہ ہمارے پاس موجود ہے, ہمارے پاس وہ بونس موجود ہے. سرکار نے کہا نا یہ لیلۃ القدر کی رات نہیں ہے, بلکہ یہ آخری رات ہے. جس طرح ایک کام کرنے والا شخص کام کرتا ہے صبح سے لے کر شام تک, جب کام مکمل ہوتا ہے وہ مالک اس کو پھر اجرت دیتا ہے, جب مالک اس کو اجرت دیتا ہے. اسی طرح جب وہ آخر میں اختتام کرتا ہے تو رب تعالیٰ کریم نے ارشاد فرمایا اور آخری روزے میں جب آخری روزہ بندہ رکھتا ہے, آخری رات عبادت کرتا ہے, رب اس کو آخری رات کے صدقے سے ان تمام کی رب تعالیٰ بخشش فرما دیتا ہے. اور 5ویں نمبر پہ جو سب سے اعلیٰ شان رب تعالیٰ نے ارشاد فرمائی, مقصود بھائی آپ کا بھی دل مزے میں آ جائے گا. رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جب رمضان میں شخص روزے رکھتا ہے رب جنت کو حکم دیتا ہے. اللہ اکبر. یہ کسی نبی کو عطا نہیں کیا, شہباز بھائی کسی نبی کو نہیں عطا کیا. رب جنت کو حکم دیتا ہے اے جنت میرے غلاموں کے لیے راستہ ہو جا. یہ دنیا میں میرے لیے بھوک برداشت کر رہے ہیں, یہ میری دنیا میں میرے لیے پریشانیاں برداشت کر رہے ہیں, یہ دنیا میں میرے لیے تکلیفیں برداشت کر رہے ہیں, اے جنت ان کے لیے راستہ ہو جا. رب جنت کو حکم دے رہا ہے جنت ان کے لیے راستہ ہو جا, اس میں آرام پیدا کر لے. جب یہ تکلیفیں برداشت کر تیرے اندر آئے تو ان کو سکون ملے, ان کو کوئی پریشانی نہ لاحق ہو. ماشاءاللہ. قبلہ رضوی صاحب ماشاءاللہ آپ کی خوبصورت گفتگو تھی. میں ایک آخری سوال جو آپ سے کرنا چاہوں گا کہ بہت سے میرے بھائی ایسے ہیں جو مجھے یوٹیوب چینل پہ بھی واٹس ایپ پہ بھی میسیج کرتے ہیں کہ ہم لوگوں نے روزہ تو رکھا ہوتا ہے, بہت سے لوگ ہیں عبادات بھی کر رہے ہوتے ہیں, لیکن اس کے ساتھ ساتھ غیبت کی طرف بھی بڑے ہوتے ہیں, غیبت بھی کر رہے ہوتے ہیں, جڑے بھی کی. تو ان لوگوں کے لیے کچھ آپ فرما دیں کہ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ میں اس کی بھی آپ کو ریزن بتا دیتا ہوں. جو لوگ ایسا کرتے ہیں نا, وہ جس طرح ایک جانور ہے نا, گائے کا بچہ, اس کے منہ پر اگر وہ چپی سی کہتے ہیں چڑھا دیتے ہیں کہ یہ کھائے پیے نا, تو سرکار نے فرمایا جو شخص روزہ رکھ کے غیبت بھی کرے, چوری بھی کرے, ڈکیٹی بھی کرے, اور سود خوری بھی کرے, ناپ تول میں بھی کمی جاتی کرے, رب تعالیٰ کے حبیب نے کہا پھر پورا دن وہ ویسے ہی بھوکا ہی ہے, اس کو کوئی اجر نہیں ہے. سرکار کی میں نے آپ کو حدیث پاک فرمائی, سرکار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو روزہ رکھتا ہے میری رضا کے لیے, الصوم لی, جس نے روزہ رکھا صرف میری رضا کے لیے. اور سرکار کی رضا کیا ہے یہ ہر بندے کے سامنے یہاں ہے. سرکار کی رب تعالیٰ نے کریم نے ارشاد فرمایا جو میرے لیے رکھتا ہے نا, پھر اس کو قرآن بھی پڑھنا پڑتا ہے, پھر اس کو ماں باپ کی خدمت بھی کرنی پڑے, پھر غیبت بھی نہیں کرنی, پھر چوری سے بھی بندہ رک جاتا ہے, پھر آنکھوں کے زنا سے بھی رک جاتا ہے, ہر چیز, زبان کا بھی بندہ روزہ رکھ لیتا ہے کہ زبان سے بھی جھوٹ نہ بولے. جب یہ سب چیزیں بندہ اپنے اندر کر لیتا ہے پھر رب کہتا ہے ہاں اب تو نے میرے لیے روزہ رکھا ہے, یہ روزہ اب میرے لیے ہے. اور جب بندہ رب کے لیے روزہ رکھتا ہے تب ہی روزہ نفع دیتا ہے, اور جب روزہ نفع دیتا ہے پھر رب کا قرب ملتا ہے. جب رب کا قرب ملتا ہے تو پھر وہ جنت کی ہواؤں میں ہوتا ہے شخص, جہنم اس کے لیے آرام کر دی جاتی ہے, اس کے لیے دنیا بھی آسانی ہو جاتی ہے. قبر میں جائے گا وہاں پہ بھی بہاریں لگ جائیں گی, جب حشر میں جائے گا پھر کملی والے آقا خود آ جائیں گے اور کہیں گے اے فرشتوں چھوڑ دو یہ تو اپنا ہی ہے. ناظرین آپ نے سنا حضرت علامہ مولانا صاحبزادہ احمد رضوی صاحب, آپ نے خوبصورت اصلاح کی ہم صاحب کی. بہت سے لوگ ناظرین ایسے ہیں جو روزہ تو رکھے ہوتے ہیں, جیسے کہ انہوں نے فرمایا کہ اگر وہ روزہ رکھنے کے بعد غیبت کر رہے ہیں, چوری کر رہے ہیں, ڈکیتی کر رہے ہیں, کسی کا حق کھا رہے ہیں, کسی کی نہ حق
बुराई कर रहे हैं तो फिर रोज़ा रखने का कोई फ़ायदा नहीं। मैं अल्लामा साहब आपका तहे दिल से मशकूर हूँ, ममनून हूँ, और मेरे साथ मेरे चैनल यूट्यूब चैनल के नाज़रीन भी आपके मशकूर हूँ, ममनून हैं। इंशाल्लाह किबला हम आपको एक बार फिर ज़हमत देंगे। नाज़रीन माशाल्लाह खूबसूरत गुफ्तगू सुनी और मेरा दिल ये चाह रहा है कि हम लोग आजकल एक नारा लगा रहे हैं। शहबाज भाई वो नारा क्या लगा रहे हैं कि लब्बैक या रसूल अल्लाह। नाजरीन मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि हम ये नारा क्यों लगाते हैं। ये नारा इसलिए लगाते हैं, मैं 4 अल्फाज में आपको ये बताऊँगा कि हम नारा क्यों लगाते हैं। किबला रिजवी साहब किसी अल्लाह वाले ने फरमाया है कि लिखा था मेरे कफन पे लब्बैक या रसूल, लिखा था मेरे कफन पे लब्बैक या रसूल। ये देख कर फरिश्तों के दिल झूमने लगे, फिर इसके बाद अपने सवालों को छोड़कर मुनकर नकीर मेरा कफन चूमने लगे, फिर इसके बाद अपने सवालों को छोड़कर मुनकर नकीर मेरा कफन चूमने लगे। तो नाजरीन इस नारे को आप अपने दिल की तख्ती पे लिख लें, और ये नारा जितना आप लगाएंगे, खुदा की कसम उठा के अपने चैनल पे कह रहा हूँ कि ये नारा आप लगाएंगे आपकी बख्शिश व मग़फ़िरत होती रहेगी। नाज़रीन इधर एक बात और करता चलूँ कि नात के हवाले से अल्हम्दुलिल्लाह गौसिया नात कौंसल और गौसिया नात कौंसल यूट्यूब चैनल अपनी खिदमत पेश कर रहा है। जो बच्चे और 12 साल से कम उम्र बच्चियाँ नात पढ़ना चाहते हैं, नीचे हमारा यूट्यूब चैनल का आइकन भी आ रहा है और इसके साथ साथ हमारा व्हाट्सएप नंबर भी आ रहा है। छोटा सा 30 सेकंड का क्लिप बना के आप हमें व्हाट्सएप करें, इंशाल्लाह हम आपको अपने चैनल पे जरूर बुलाएंगे और आपकी हौसला अफजाई फरमाएंगे। नाज़रीन एक बात करता चलो और उसके बाद इंशाल्लाह इख्तिताम की तरफ बढ़ेंगे, लेकिन इख्तिताम से पहले एक बार फिर राजा साहब को हम मदू करेंगे नात के लिए। उनका करम हुआ, ये किबला आपने फरमाया था कि सिर्फ उनके करम से बात है, तो उनका करम हुआ तो मेरी बात बन गई, उनका करम हुआ तो मेरी बात बन गई। अशकों को जब जुबान मिली तो नात बन गई। अल्लाह की सिफात है कुरान की आयात, अल्लाह की सिफात है कुरान की आयात, सबको मिला के मुस्तफा की जात बन गई, सबको मिला के मुस्तफा की जात बन गई। नाज़रीन एक बार फिर बढ़ते हैं अपने भाई राजा मोहम्मद शहबाज कादरी साहब की तरफ। शहबाज भाई मैं चाहूंगा इख्तिताम से पहले मेरे नाज़रीन को आप एक खूबसूरत सी मनकबत पेश करें। आपने बड़ा प्यारी एक बात की है लब्बैक या रसूल अल्लाह के हवाले से। उस हवाले से एक कलाम के चंद इशारे, उसके बाद मनकबत पढ़ के अपनी आज कंप्लीट करूंगा। कोई गुल बाकी रहेगा, क्या कहने ना
مار کے بودلا سائی جس دم ہانی دے پایا ہے تیرے بدلے لال سردیلے جوش شہباز نوایا ارے بودلا جسے تو آجا 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 تینو سردالی والا تینو سردالی والا علامہ صاحب شعر سنیے گا میں ہاں لال علی دا پیارا میرا نانا کملی والا ہے حسن عباس زیر میرے میں ہاں تیرا والا حسن عباس زیر میرے میں ہاں تیرا والا ارے چڑھ کے موڑیا کے او چڑھ کے موڑیا کے حسین بولے نانا ہمیں سردالی والا ہمیں سردالی والا سونا لگتا علی والا سونا لگتا علی والا ماشاءاللہ ناظرین، آپ نے سنا حضرت علامہ مولانا محمد احمد رضوی صاحب کو اور اس کے ساتھ عظیم عاشق رسول و مداح رسول راجہ محمد شہباز قادری صاحب کو میں دونوں مہمانوں کا اپنی جانب سے غوثیہ نعت کونسل یوٹیوب چینل کی جانب سے تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ ناظرین، اختتام کی طرف بڑھتے ہیں۔ اختتام سے پہلے میرے وہی جملے جو آپ نے یقیناً یاد بھی کر لیے ہوں گے، نیچے ہمارے یوٹیوب چینل آپ کو نظر آ رہا ہوگا، عظیم اس کو سبسکرائب بھی کیجیے گا اور بیل آئیکن آئے تو اس کو کلک کیجیے گا تاکہ آنے والی اچھی اچھی ویڈیوز، اچھی اچھی نعت اور اچھے اچھے مشورے آپ کو مل سکیں۔ آپ کا ہوسٹ محمد مقصود علی قادری اپنی پوری ٹیم کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتا ہے۔ اللہ حافظ، اپنا خیال رکھیے گا۔ تجھ پہ سو جان سے قربان مدینے